نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم۔ آج کے درس میں سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 9، 10 اور 11 شامل ہیں، جو اس سورت کی آخری آیتیں ہیں اور خاص طور پر اس موضوع سے متعلق ہے جس موضوع سے کے حوالے سے سورت کا نام بھی رکھا گیا ہے۔ سورت کا نام جمعہ ہے اور آج کی یہ شامل درس آیتوں کی بحث بھی جمعہ کے متعلق ہے۔ جمعہ بنیادی طور پر ایک لحاظ سے تو جس طرح یہودیوں کی یہاں یوم سبت ہفتے کا دن متعین تھا، اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کرنے سے اور مکمل اس دن تمام تر مصروفیات چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضامندی اور اس کی خوشنودی میں گزارا کرتے تھے، اور اسی طرح عیسائیوں کے یہاں اتوار کے دن کو متعین کیا تھا، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کرنے کے بعد وہ دوبارہ اتوار کو زندہ کر لیے گئے اور پھر وہ آسمانوں پہ چلے گئے، لہٰذا اس کی اس مناسبت کی بنیاد پر ان کا یہ عقیدہ بنا، اور اتوار کا دن انہوں نے اپنی عبادت کے لیے خاص کیا، اور اسی دن وہ ساری مصروفیتیں چھوڑ کر اتوار کے دن کو محض عبادت کے لیے مقرر کرتے ہیں۔ یہودیت اور عیسائیت دونوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل سے تھے، اور لوگ اس طرح کی ایام منایا کرتے تھے، اور خاص طور پر عرب بھی زمانہ جاہلیت سے ایک دن متعین کیا کرتے تھے، اس دن کو مناتے تھے، اور جمعے کا یہ دن عرب بھی منایا کرتے تھے کسی اور نام سے، لیکن اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس منائے جانے والی دن کو جمعہ کے نام سے معنون کیا، اور جمعے کے لیے تمام امت مسلمہ پر لازم کیا گیا کہ جب بھی جمعے کے دن تمہیں پکارا جائے تو تم اسی جانب متوجہ ہو کر ساری مصروفیتیں، کاروبار اور ادھر ادھر کے تمام مشاغل کو ترک کر لیا کریں۔ اسی لیے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، ای ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب جمعہ کے روز نماز کے لیے ندا کی جائے، من یوم الجمعۃ، جمعہ کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، فوراً اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون،
یہ تمہارے لیے بہتر ہے بشرطے کہ تم جانو۔ اب عموماً ہمارے یہاں جمعہ کو صرف ایک عبادت کے طور پہ منایا جاتا ہے، اور نماز کی ادائیگی کے بعد ہر فرد نے وہی کچھ کرنا ہے جو نماز جمعہ سے پہلے کیا کرتے تھے، جبکہ یہاں پر اتنی تاکید کے ساتھ بیان کیا ہے کہ 3 آیتیں اس کے متعلق ہے۔ پہلے یہ آیت ہے کہ آپ جب نماز کے لیے بلایا جائے، ندا کی جائے، تو ساری مصروفیتوں کو چھوڑ دیا جائے، کسی بھی مصروفیت کو اپنے آپ کو مصروف نہ رکھا جائے، بلکہ اللہ کے جانب دوڑا جائے اور ساری کاروباروں کو چھوڑ دیا جائے۔ اور دوسری آیت میں کہ جب نماز سے فارغ ہو جائے تو پھر زمین پر پھیل جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور مہربانی کی تلاش کے لیے۔ اور تیسری آیت میں علت بیان کی گئی ہے کہ یہ پچھلے 2 آیتیں کیوں اس طرح بیان کی گئی۔ ان 2 آیتوں میں جو باتیں پیش نظر رکھی گئی ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جب تجارت یا کھیل کود کے کسی تماشے کو دیکھتے تو وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے کھڑا چھوڑ دیا کرتے تھے، اور وہ دوڑ لگا کر ان تجارتی قافلوں کے طرف یا اس کھیل کود کے تماشوں میں مصروف ہو جاتے تھے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ تمہیں کھیل کود اور تجارت میں چاہیے ہے اس سے کئی زیادہ بہتر اور خیر اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ تو پھر ہمیں صرف یہ جو جمعے کی عبادت ہے اس کو صرف ایک عبادت نہیں لینا چاہیے، بلکہ یہاں پر ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے جو اتنی تاکید کے ساتھ جمعے کے حوالے سے بیان فرمایا ہے، اور ایک صحابی سے روایت منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر 3 جمعے مسلسل کسی سے رہ جائے تو اسے کم از کم اپنے ایمان پر غور کر لینا چاہیے کہ کہیں وہ منافق تو نہیں ہو گیا ہے بلا عذر۔ یعنی بلا عذر اگر کسی سے 3 جمعے رہ جائے تو اسے اس پر غور کر لے کہ وہ کہیں منافق تو نہیں ہو گیا ہے، کیونکہ اس کے لیے باقاعدہ اہتمام کرانے کا کہا گیا ہے۔ اور وہ اہتمام اس لیے ہے کہ بعض وہ مفسرین کرام جو میں عرض کرتا آیا ہوں کہ جو قرآن مجید کو قانون تبدیلی سمجھتے ہیں یا نظام زندگی سمجھتے ہیں، جس کو ہم ضابطہ حیات بھی کہتے ہیں، وہ اس چیز کو نہایت ہی بہترین اسلوب میں بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جمعے کی جو اجتماع ہے، یہ جمعے کی اجتماع محض جمع ہو کر نماز پڑھنا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو عام طور پر پنجگانہ نمازوں میں بھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور باقاعدہ اس میں اجتماعی طور پر نماز ادا کی جاتی ہے، لیکن اس کے لیے کہیں پر اس انداز میں نہیں بیان فرمایا گیا۔ لیکن جمعے کے لیے خاص طور پر اس انداز سے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ جس زمانے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعے کی یہ نعمت عطا کی گئی، یہ مکے کی آخری زندگی میں، آخری دور میں جمعہ فرض کیا گیا، لیکن چونکہ مکے کے حالات ایسے تھے کہ وہاں پر جمعے کی ادائیگی نہیں ہو سکی، تو ہجرت کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد اس پر عمل کرتے ہوئے سب سے پہلا جمعہ ہجرت کے بعد ادا کیا گیا، اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس زمانے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے سامنے جس دعوت کو پیش کیا تھا، اس دعوتی عمل کو عام کرنے کے لیے اور دوسرے مد مقابل جو اس دعوت سے خطرات محسوس کرتے تھے، ان دشمنوں کے شر اور ان کے فتنے اور ان کے سازشوں سے اپنے
مؤیدین اور اپنے حامیین اور اپنے ساتھیوں کو باخبر رکھنے کے لیے اور اسے آگاہ کرنے کے لیے اور اس کے مد مقابل حکمت عملی طے کرنے کے لیے جمعے کا ہی مجمع تھا جس میں تمام لوگوں تک پیغام پہنچایا جاتا تھا۔ لہذا ایک لحاظ سے یہ پالیسی اجتماع ہے، یعنی یہ اجتماع اس لیے ہے کہ اسے آئندہ جمعے تک کے لیے کوئی پالیسی دی جائے، اسے کوئی پروگرام دی جائے، اسے کوئی لاہ عمل دیا جائے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، ان ایام میں ہمارے لیے کیا مسائل ہیں، کیا مشکلات ہیں، ہمیں کن مشکلات کا سامنا ہے، کن پریشانیوں سے ہمارا واسطہ ہے، اور ان مشکلات اور ان پریشانیوں سے ہمارا چھٹکارا کیسے ممکن ہے، اور ہم نے دشمن کے سازشوں کو کس طرح ناکام بنانا ہے، ان امور کو بیان کرنے کے لیے جمعے کی عنایت کی گئی۔ لیکن ہمارے یہاں وہ تمام تر معاملات ترک کر دیے گئے۔ کافی زمانے تک اسلامی روایت یہ تھی کہ جمعے کا خطبہ اور جمعے کی نماز مسلمانوں کے گورنر پڑھایا کرتے تھے، اور مسلمانوں کے گورنر کے پڑھانے کا مقصد یہ ہے، ایسا نہیں تھا کہ اس زمانے میں علماء نہیں تھے یا علماء کی کمیاں تھی، لیکن وہ گورنر خود جو ہے علماء ہوا کرتے تھے، اور ساتھ میں اس کا منصب اس کے لیے بنیادی اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ حکومتی معاملات سے وہ باخبر ہوتے تھے اور حکومتی پالیسیوں سے باخبر ہو کر ان پالیسیوں کو اور ان معاملات کو جمعے کے اجتماع میں لوگوں تک پہنچا دیا کرتے تھے، تاکہ وہ اگلے جمعے تک ان تمام تر معاملات کو استوار رکھتے، اور اگلے جمعے میں پھر وہ قرآن کی اسی آیت کے مطابق کہ جب جمعے میں تمہیں پکارا جائے، ندا کی جائے، تو تم سب کچھ چھوڑ کر دوڑ پڑو، کیونکہ جب سب کچھ چھوڑ کر نہیں جائیں گے تو آپ ان اہم ترین معاملات اور ان طرح کی پالیسیوں اور مسائل سے آگاہی نہیں پا سکیں گے۔ اور ایک لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ جمعہ جو ہے یہ اجتماعی سیاسی ہے اور ایک عبادتی سیاسیہ ہے۔ اجتماعی سیاسیہ اور عبادتی سیاسیہ کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم لفظ سیاست کے تعبیر کو سمجھے تو لفظ سیاست کے تعبیر کو جب امام غزالی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ السیاست و استصلاح الخلق و ارشادهم الى صراط مستقیم المنجی فی الدنیا والآخرہ، کہ سیاست مخلوق کی رہنمائی کرنے کا نام ہے، استصلاح الخلق مخلوق کی اصلاح کرنے کا نام ہے، وہ ارشادهم الى صراط مستقیم ایک سیدھے راستے کی جانب اس کی رہنمائی کا نام ہے، اور وہ کیسا سیدھا راستہ ہو، المنجی فی الدنیا والآخرہ، جو دنیا اور آخرت میں نجات دہندہ ہو۔ اب جب دنیا اور آخرت میں نجات دہندہ راستے پر چلانے کا نام سیاست ہے اور قومی اصلاح کا نام سیاست ہے، تو پھر یہ سیاست کوئی معیوب چیز نہیں ہے کہ اگر جمعے کو اجتماعی سیاسیہ قرار دے دیا جائے یا عبادت سیاسیہ قرار دے دیا جائے تو کوئی معیوب چیز نہیں ہے۔ لیکن اگر سیاست کا مقصد ہمارے مروجہ دور کی یہ بے شرمی اور بے حیائی اور چوری اور ڈاکہ زنی اور لوٹ مار اور دھوکے اور فراڈ اور جھوٹ ہو، تو پھر تو واقعتاً جمعہ نہ ایسی کوئی سیاسی اجتماع ہے اور نہ ایسی کوئی سیاسی عبادت ہے۔ لیکن اگر سیاست کی سے وہی مراد لیا جائے جو فی الحقیقت اس لفظ کی تعبیر ہے، تو پھر جمعے کا اجتماعی سیاسی ہونا یا عبادت سیاسیہ ہونا کوئی معیوب بات نہیں ہے، یہ معقول بات ہے، کیونکہ اسی زمانے میں ایسا ہی ہوا کرتا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہاں پر جو کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اس کا یہ بھی مقصد ہے کہ وہ طبقہ ایمان والوں میں سے جو اپنے آپ کا فریضہ اصلاح انسانیت سمجھتے ہیں اور ساتھ میں وہ معاشرتی تبدیلیاں قرآن کے ذریعے سے چاہتے ہوں، ایسے طبقے کے اندر مالی لالچ پیدا نہیں ہونی چاہیے، ان کے اندر مالی لالچ نہیں پیدا ہونی چاہیے، یعنی جب بھی اس کی زندگی کی کسی بھی مرحلے میں دینی معاملے اور دنیوی معاملے کا تقابل پیش آئے تو اس وقت انہوں نے ترجیح
دینی معاملے کو دینا ہے، دنیوی معاملے کو ترک کر دینا چاہیے، کیونکہ دینی معاملے کو جب تک سمجھیں گے نہیں تو دنیوی معاملے کو ہم دین کی بنیادوں پر استوار نہیں کر سکیں گے۔ لہٰذا دنیوی معاملات کو بہتر سے بہتر بنانا اور ایسا بہتر بنانا کہ نہ وہ میرے آخرت کے لیے مضی بنے اور نہ دنیا میں دوسروں کے لیے خطرے کا باعث بنے، ان دونوں یعنی اپنے آخرت کے خطرات اور دوسروں کے دنیوی خطرات دونوں سے بچنے کے لیے میرے لیے دینی تعلیم سب سے اہم ہے۔ اور چونکہ جمعے کے دن دینی تعلیم سمجھایا جاتا ہے، دین کی بنیادی غرض اور مقاصد سے آگاہ کیا جاتا ہے، اس لیے جمعے کے دن تمام تر معاملات کو چھوڑ کر اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور دینی معاملات اور دین کے مقاصد کے سمجھنے کے لیے دوڑنا چاہیے۔ اور پھر یہاں پر لفظ فسعوا ہے کہ دوڑ لیا جائے الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کے جانب۔ تو یہاں پر فسعوا سے حقیقی دوڑ مراد نہیں ہے کہ لوگ مسجد کی طرف آتے ہوئے روڈوں پر دوڑ لگائیں اور کونی مار دوڑ ہوئے، ایک دوسرے کو کونیاں مارتے ہوئے پہنچے، یہ مقصد نہیں ہے، کیونکہ نماز کے لیے کہا گیا ہے کہ انتہائی باوقار اور باادب ہو کر مسجد میں پہنچنا چاہیے۔ یہاں تک وضاحت کی ہے کہ اگر رکعتیں گزر جاتی ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو رکعتیں مل گئی ہیں انہیں جماعت کے ساتھ ادا کرے، جو رہ گئی ہیں انہیں جماعت کے بعد پڑھ لی جائے۔ لیکن یہ نہایت ہی غیر مؤدبانہ انداز ہے کہ نماز کے لیے دوڑ لگایا جائے، کیونکہ یہ سنجیدہ عمل نہیں ہے، یہ جذباتی عمل ہے دوڑ لگانا۔ اور اللہ رب العزت نے مؤمنوں کو سنجیدہ طبقہ بنایا ہے انسانیت میں سے، تاکہ وہ ہر لمحے سنجیدہ رہے، اور یہ سنجیدگی کے خلاف ہے۔ عموماً مساجد میں بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص وضو بناتا ہے، نہایت تیزی کے ساتھ اپنے وضو کے چھینٹیں دوسروں پر پڑ رہے ہیں، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ جلد بازی اس کو نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ یہاں پر فسعوا کا مقصد ہے کوشش کی، اور باقاعدگی کے ساتھ تیاری اس سے مقصود ہے۔ اور پھر وہ جب وضو بنائیں تیزی اور جلد بازی کے ساتھ چھینٹیں اڑائیں، دوسرے تیسرے فرد پر بھی ان کی چھینٹیں پڑتے رہیں، اور پھر اس کے بعد دوڑ لگا کر مسجد کے صحن میں دوڑے اور وہ پھسلے دڑام سے اس کی آواز آئے، اور نماز میں جو کھڑے ہیں وہ بھی پریشان ہو، اور جو پیچھے وضو خانے میں پڑے ہوئے ہیں ان سے وضو رہ جائے، اور پھر ان کے ہاتھ پیر ملتے رہیں اور ان کو جگاتے رہیں۔ ایسا کوئی بھی عمل سنجیدگی کے خلاف ہے اور اس سے مکروہ ہوتی ہے نماز، لہٰذا ایسے عمل سے بچا جائے۔ تو فسعوا سے یہاں مقصود باقاعدگی کے ساتھ نماز کے لیے اہتمام کے ساتھ تیاری کرنا، تاکہ اور کوئی بھی مقصد بیچ میں حائل نہ ہو اس میں۔ اور خاص مقصد یہ بیان کیا گیا کہ جب بھی دینی معاملہ اور دنیوی معاملے کا تقابل آئے اور تعارض آئے تو ایسے معاملے میں، ایسے وقت میں دنیوی معاملے کو ترک کیا جائے اور دنیوی معاملے کو اختیار کیا جائے۔ اور جب سے جمعے کی اس اہمیت کو جو بیان کیا گیا کہ یہ اجتماعی سیاسی ہے اور عبادتی سیاسیہ ہے، اس مقصد کو جب سے چھوڑ دیا گیا ہے تو ہمارے من حیث القوم امت مسلمہ وہ اندھی بیری ہوتی چلی گئی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوا ہے کہ جب علماء نے اور خطباء نے اس جمعے کو سیاسی عبادت نہیں سمجھا یا سیاسی اجتماع نہیں سمجھا، محض انبیاء کرام کے قصے تلذذ کے لیے اور خوشی طبع کے لیے سناتے ہیں، اور یا پھر ایک آیت کی تفسیر کر کے اس میں صرف محض نماز اور عبادت اور روزے کی پابندی کرانے کے لیے بیانات ہونے لگے، تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ معاشرتی طور پر لوگوں نے سیاست کو اپنی ذمہ داری ہی نہیں سمجھا۔ سیاست کو ان لوگوں پر چھوڑ دیا گیا جو ہمیشہ سے قوم کو لوٹتے چلے آئے ہیں، قوم کو غرق کرتے آئے ہیں، قوم کو تباہالیوں کے سپرد کرتے چلے آئے ہیں، اور حکمرانی صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ رعایا کے خدمت میں اور رعایا کے خدمت کرنے کے لیے جو محنتیں اور کاوشیں کرنی تھی، وہ تمام تر محنتیں اور کاوشیں اس بات پر لگائی جائیں کہ میں اپنے سرمایے کو کیسے بڑھاؤں اور قوم اور اپنی رعیت کو بھوک اور افلاس کے کیسے سپرد کر کے اسے موت کی گھاٹ اتاروں۔ اور اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ علماء کرام اور خطباء اعظام نے اس ذمہ داری سے صرف نظر کیا
اور قوم کے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا گیا کہ سیاست ایک گندی اور پلید چیز ہے، اسے دور رہا جائے۔ اور اس کے نتائج یہ ہوئے کہ جب بھی ملکی سطح پر یا بین الاقوامی سطح پر جو بھی حالات پیدا کیے گئے، قوم کا اسے کوئی سروکار نہیں۔ ہر بندے کی دوڑ دھوپ اس حد تک ہے کہ جب کبھی اذان سنائی دے تو مسجد میں جاؤ اور 2 گانا اور 6 گانا اور 4 گانا نمازیں ادا کی جائے، اور اس کے بعد وہ اسلام کے تمام تر ارکان سے بری و ذمہ ہو گیا، اور وہ واپس جا کر اپنے دکان پر بیٹھے، پھر بھلے وہ کسی کے ساتھ دھوکہ کرے، وہ فراڈ کرے، وہ کرا کوٹھا بیچے، وہ جو بھی کرے، اس سے اس کا کوئی سروکار نہیں ہے۔ ان چیزوں کا نہ اس کے نماز پر اثر ہے، نہ اس کی زکوٰۃ پر اثر ہے، نہ اس کے حج پر اثر ہے، نہ اس کے روزے پر کوئی اثر پڑتا ہے۔ اسٹیل کے روزے ہیں، اسٹیل کی نمازیں ہیں، کوئی اثر نہیں پڑنا ہے اس پر۔ لہٰذا یہ ایک لحاظ سے ہمیں انتہائی شریفانہ انداز میں اپنی زندگی کی ایک بنیادی مقصد سے غافل کیا گیا، اور جب ہم غافل ہوئے تو ہم بین الاقوامی سازشوں سے بھی غفلت میں چلے گئے۔ پھر جب ہمارے معاشروں کے اندر جتنے رہنما ہوتے ہیں، وہ تمام تر رہنما عالمی سطح پر جہاں پر جس سے بھی جو رشوت حاصل کریں، عالمی سطح پر جس سے بھی جس طرح کی کمیشنیں لیں، اور ان کمیشن کے آڑ میں ان رشوتوں کے آڑ میں وہ جو کچھ بھی یہاں پر جس نام پہ کروانا چاہے، قوم کا بیک زبان ہو کر یہی کہنا ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو کیا سمجھتے ہیں، یہ لوگ بہتر سمجھتے ہیں، ان کا کام یہی ہے۔ ایک لحاظ سے تو ان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ قوم کو نقصان سے فلاح اور کامیابی کی طرف نکالے، کیونکہ اس کی سیاست کا معنی کبھی یہ نہیں ہوا ہے کہ وہ قوم کی اصلاح کرے اور اس کی رہنمائی صراط مستقیم کی جانب کرے۔ یعنی ہماری کسی بھی سیاسی لیڈر کو لیا جائے، کسی بھی مذہبی رہنما کو لیا جائے، اور اس کی زندگی کے سارے تمام تر تگ و دو کا جائزہ لیا جائے، تو انہوں نے کبھی بھی قوم کی اصلاح کی کوشش کبھی نہیں کی ہے۔ نہ قوم کی اخلاقیات پر کبھی نظر رکھی ہے، نہ قوم کے کردار پر کبھی نظر رکھا ہے، نہ قومی مسائل پر کبھی نظر رکھا ہے، نہ قوم کی معاشی تباہی پر کبھی نظر رکھا ہے۔ ان کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ انہوں نے کچھ جعلی پروپیگنڈے بنانے ہیں اور لوگوں کو کہنا ہے کہ ہمارے قوم کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کل سے میں فلاں قوم کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہوں اور تم نے میرے ساتھ رہنا ہے۔ اب اس نے کرنا کیا ہے کہ اس قومی جمکٹے کو اپنے پیچھے لگا کر انہوں نے ایک طاقت بنانی ہے، اور اس طاقت کی بنیاد پر جو دوسرے طاقتیں ایسے لوگوں کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کے سامنے ایک جمکٹا دکھاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ میرے پاس بھی ایک جتہ ہے، میں بھی تمہارے کسی کام آ سکتا ہوں، اگر تم میرے ساتھ بارگیننگ کرو اور میرے اس جتے کی حیثیت کے مطابق میرے لیے کوئی کمیشن اور خرچ متعین کرو، تو میں اپنے پیچھے ان بیڑ بکریوں کی طرح جو لوگ ہیں ان کو تمہارے مفادات کی تکمیل کے لیے استعمال کرتا رہوں گا۔ اور پھر ان سارے انسانوں کی جو اس کے پیچھے ہوتے ہیں ان کی بولیاں لگتی ہے، اور جب ان کی بولی لگتی ہے ان کی قیمت اس کے قیادت کو ادا کی جاتی ہے، اور وہ قیادت ان افراد کو اپنے ذاتی اس کمیشن کے حصول کے لیے اور عالمی سطح پر جو پالیسیاں طے ہوتی ہے ان مقاصد اور ان پالیسیوں کی تکمیل کے لیے ان کو پھر استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ قومی بنیادوں پر وہ تمام تر قومیں ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں، جبکہ حقیقت میں تو وہ ایک کلمے کے پڑھنے والے ہوتے ہیں، اور ایک کلمے کے پڑھنے والے باہم سارے انما المؤمنون اخوہ، سارے امت مسلمہ آپس میں مومن بائی بائی ہے۔ جب وہ سارے بائی بائی ہے، اس کے بعد بائیوں کو اس طرح باہم دست و گریبان کرنا یہ کوئی اصلاح امت کا عمل نہیں ہے، اور نہ صراط مستقیم پر چلانے والی عمل ہے۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کی سیاست نہ استصلاح الخلق کا نتیجہ رکھتا ہے، نہ ارشادہم الی صراط مستقیم کا نتیجہ رکھتا ہے، وہ صرف اپنے کمیشن خوری اور عالمی سطح سے مراعات کے حصول کے لیے ان قوموں کا استعمال کرتے ہیں۔ لہٰذا پھر نتیجہ کیا نکلا کہ لوگوں نے جو اپنے آپ کو زیادہ سنجیدہ سمجھتے ہیں وہ اپنی بیٹھکوں میں لکھ دیتے ہیں کہ سیاسی گفتگو ممنوع ہے، باقی جو بھی خرافات بکتے رہو کوئی مسئلہ نہیں، صبح سے شام تک ایک دوسرے کے مذاق اڑاتے رہو، ہنستے رہو، فضولیات میں لگے رہو، اس سے کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہوٹل پہ جا کے بیٹھو چائے نوشی کے لیے تو وہاں لکھا ہوتا ہے سیاسی گفتگو ممنوع ہے،
باقی جو بھی خرافات بکتے رہو گھنٹوں گھنٹوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چائے پہ چائے منگواتے رہو، لیکن خبردار جو حقیقی طور پر سنجیدہ گفتگو ہے، سیاست جو انسانیت کے مستقبل کے حالات پر نظر رکھنے والی عمل ہے، اس سے دور رہنا ہے تم نے۔ دکانوں پہ جاؤ تو یہی لکھا ہوا نظر آئے گا، تو لہٰذا دماغوں میں بٹھا دیا گیا ہے۔ وہ کیسے؟ لکھاریوں کے ذریعے سے، مقررین کے ذریعے سے، مسجدوں کی خطبہ کے ذریعے سے، اور یہ اصلاح کے نام پر جو چند اللہ کے ناموں کے اذکار کو زندگی کا مقصد بنا کر لوگوں کو تسبیحاں پکڑاتے ہیں کہ 1000 مرتبہ یہ پڑھو اور 100 مرتبہ فلانا پڑھو، بس تمہاری زندگی سنور جائے گی، باقی تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس طرح کے جہلا پیروں نے قوم کو مستقل دائمی اندھیروں میں ڈال دیا ہے، اور ان کی زندگی کے فیصلے قوم کے ظالم اور قاتل اور چور اور ڈاکوؤں پر چھوڑ دیا ہے۔ اور وہ ظالم اور ڈاکو اور چور اور قاتل لوگ ہمیشہ وہ پلاننگ کرتے ہیں کہ یا تو دوسرے لیڈر کے زیر قیادت رہنے والے انسانوں کو قتل کرتے ہیں، یا پھر اپنے زیر قیادت رہنے والے کارکنوں کو ان کے ہاتھ قتل کرواتے ہیں، اور یہ دونوں طبقے اپنے اپنے مقتولین کے پیسے وصول کرتے ہیں، اور اپنے مقتولین کو کہتے ہیں کہ تمہارا جو قتل ہوا بیٹا ہے وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوا ہے، ہم تمہیں مبارکباد دیتے ہیں، اور ان کے گھر پر 2 چال پھول چڑھا کر ان کو دائمی اذیت میں ڈال دیتے ہیں۔ لہٰذا اس لیے کہا جاتا ہے کہ جمعے کے اجتماع سیاسی اجتماع ہے اور سیاسی عبادت ہے، تاکہ قوم کو شعور دیا جائے، اسے احساس دیا جائے، اور اپنے مستقبل کے معاملات پر خود نظر رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ خود نظر رکھے، زندگی کا مقصد اس چیز کو بنائے جو تمہاری زندگی کو سنوارنے والی ہو، اس چیز کو نہ بنایا جائے جو تمہاری زندگی کے بعض کچھ لمحات میں کام آنے والی چیز ہے۔ زندگی کے بعض گوشوں میں کام آنے والی چیزیں ضرورت زندگی ہے، اور زندگی کے ہر لمحے میں کام آنے والی چیز مقصدی زندگی ہے۔ مقصدی زندگی شعور اور سنجیدگی اور الہیات سے باخبر اور اخروی زندگی کو کامیاب بنانے کا نام ہے، اور ضرورتی زندگی صرف بقدر ضرورت کھانے پینے کی اشیاء ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر بھی تمہارے مقصد اور ضرورت میں تعارض آئے تو مقصد کو اہمیت دی جائے اور ضرورت کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ ضرورت ہاتھ سے جانے والی نہیں ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے بشرطے کہ تم جانو۔ لیکن ہم نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی ہے، اکٹھے ہو جاتے ہیں، رش بن جاتا ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں روڈوں پر ہر قسم کی تکلیف اٹھاتے ہیں، لیکن کیا؟ دوگانہ نماز کے لیے۔ دوگانہ نماز میں کیا ہے؟ یعنی اس سے تو ظہر کی نماز میں 4 رکعتیں ہیں، 2 رکعت اس سے زیادہ ہے۔ پھر جمعے کی اہمیت کیا ہے؟ جمعے کا اہمیت بنیادی یہ ہے کہ انسان ان اہم معاملات کو سمجھے جو انسانیت میں آئندہ پیش آنے والے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں تو لوگوں پر سال گزر جاتے ہیں، عمریں 70 برس کو پہنچ جاتے ہیں، لیکن ان کو سیاسیات کی ابجد سے بھی واقفیت نہیں ہوتی ہے، اور سیاسیات کے ابجد سے واقفیت نہ رکھنا یہ اتنی بڑی جہالت ہے کہ ایک شخص اگر صرف ملکی سطح پر نہیں عالمگیر سطح کا پروفیسر بھی بنا ہوا ہو، اور عالمگیر سطح کا سب سے بڑا محدث اور سب سے بڑا مبلغ ہی کیوں نہ بنا ہو، اور اس کو بین الاقوامی اور اندرونی انٹرنیشنل معاملات، نیشنل اور انٹرنیشنل معاملات کا کوئی علم نہ ہو، وہ جاہل ہے۔ کیونکہ علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فتاوی شامی کے جو مصنف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ من لم یکن عالما باہل زمان فہو جاہل، یعنی وہ شخص جو بین الاقوامی سطح میں پیش آنے والے معاملات، حالات اور واقعات سے بے خبر ہو، وہ جاہل ہے، چاہے وہ جتنا بھی بڑا عالم اپنے آپ کو کیوں نہ کہلاتا ہو، کیونکہ پھر انہیں کم از کم اتنا احساس کرنا چاہیے ہے کہ انہیں بین الاقوامی نیشنل انٹرنیشنل معاملات میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ان چیز کو جانتا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ ایک لوہار کو کبھی بلایا گیا ہو اس لیے کہ آپ ہماری بجلی کی وائرنگ کرائیں، کبھی بھی کسی کارپینٹر کو اس لیے نہیں بلایا ہوگا کہ آپ ہماری پلمبری کا کام کر لیں، ہمارے پائپ لائن لگائیں اور ان کی ٹوٹیاں لگائیں اور گیس لائن لگائیں، اس کے لیے کبھی نہیں بلایا ہوگا۔ اور نہ ہی کبھی
پلمبر کو اس لیے بلایا ہوگا کہ آپ ہمارے لیے الماریاں بنائیں۔ لہٰذا ہر چیز کے لیے اپنے اپنے لوگ ہیں۔ اگر کوئی عالم اس حد تک ہے کہ وہ صرف درس و تدریس کو سمجھتا ہے تو وہ اپنے اس علمی گمنڈ میں اور اپنے اس مسند کے آس پاس میں جمکٹے اور رش کو اس پر دلالت نہ سمجھے کہ میں اتنی بڑی شخصیت ہوں کہ اب دنیا کے کسی بھی معاملے پر مجھے بولنے کا حق ہے، جبکہ اسے اپنے مسند سے باہر کے حالات کا بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ شہر میں کیا ہو رہا ہے، اور وہ بین الاقوامی حالات پر ایسے جاہلانہ انداز میں گفتگو کرتے ہیں جس کے نتائج میں خیر کے شر کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ خیر کا تو امکان ہی اس میں نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بین الاقوامی معاملات سے ہی ناخبر ہے۔ کبھی اس نے اخبار کو نہیں دیکھا ہے، کبھی اس نے عالمی خبروں کو نہیں سنا ہے۔ جب نہ اس نے اخبار میں کچھ کو دیکھا ہے، نہ عالمی خبروں سے آگاہی کبھی لی ہے، اور وہ ادھر ادھر سے دوسروں سے سن کر، اور وہ بھی جھوٹی باتیں، اور ان جھوٹی باتوں پر گھنٹے گھنٹوں لوگوں کے دماغ خراب کر کے لوگوں کو اس طرح کی جہالت پر ڈالتے ہیں جو اس وقت ہمارے معاشرے میں ہے۔ سب پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، انجینئر ہوں گے، ڈاکٹر ہوں گے، پروفیسر ہوں گے، بڑے بڑے لکھاری ہوں گے، لیکن اگر وہ سیاست کو جرم سمجھتے ہیں، سیاست کو گندا سمجھتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں سے بڑے جاہل نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اہم ترین معاملات کو، یعنی اس وقت جو ہمارے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں فی الوقت کرونا کے نام پہ، ہم حقیقی بنیادوں پر جانتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے، لیکن ان کے تمام تر ہتھ کنڈوں کو نہ سمجھنے کے اور ان کے داؤ پیچ میں مبتلا ہو جانے کے اور ایک دوسرے سے وحشت محسوس کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم بین الاقوامی معاملات کو نہیں سمجھتے ہیں، عالمی ملٹی نیشنل کمپنیوں کی داؤ پیچ کو نہیں سمجھتے ہیں، عالمی اہم ترین حکمرانوں کو آج تک ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر عالمی اہم ترین حکمران کون ہے، ساری دنیا پر بادشاہت اور حاکمیت کن ممالک کی ہے۔ دنیا پر لوگ کہتے ہیں کہ بہت سارے ممالک ہیں، یہ حکمران ہیں، ہماری جو ممالک ہیں باقی کوئی بھی حکمران نہیں ہے۔ فی الحقیقت عالمی حکمران صرف 5 ہے، اور جس کو سلامتی کونسل کے ممبر کہا جاتا ہے، صرف وہی افراد حقیقی حکمران ہیں اس دنیا کے، اور وہ روس ہے، چائنا ہے، برطانیہ ہے، امریکہ ہے، فرانس ہے۔ یہ 5 ممالک ہیں، اور یہی 5 ممالک جو طے کرتے ہیں، باقی تمام تر ممالک کو اسی کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ کسی کو بھی یہ اختیار نہیں ہوتا ہے کہ وہ ان کی فیصلوں اور ان کی منشا اور ان کی طبیعت سے ہٹ کر کوئی بھی پالیسی اپنے ملک میں کریں، اور ان کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ہماری مرضی کے مطابق جو بھی ملک اپنی آزادانہ اپنی طبیعت اور اپنی پالیسی کی بنیاد پر کوئی بھی فیصلہ کرے گا، اس کو ہم اپنا دشمن تصور کریں گے۔ لہٰذا پھر اس طرح کے ہمارے بزدل اور لالچی حکمران ہو تو پھر وہ ان کی مرضی کے خلاف فیصلہ دے سکیں گے؟ تو انہوں نے ساری دنیا کو اپنے آپس میں تقسیم کیا ہوا ہے 5 حصوں میں، کچھ ممالک کس کے زیر اثر، کچھ ممالک کس کے زیر اثر، کچھ ممالک کس کے زیر اثر، اور وہ زیر اثر رہنے والے ممالک سب ان کے منشی ہے، وہ یہاں پر ان فیصلوں کو اثر انداز کرتے ہیں جن کے نتیجے میں یہ مال بٹور کر ان کو دیں۔ جیسے کہ عموماً زمیندار کے لیے ان کے مزارع زمین میں کاشتکاری کر کے سارے مال کو اکٹھا کرتے ہیں، اور مزدوروں کو، لیبر کو اپنا اپنا خرچہ لے کے اور زمیندار سے اپنا کمیشن لے کے زمین کی ساری مالیت کو زمیندار کے حوالے کر دیں۔ ہمارے ممالک کے حکمرانوں کی حیثیت یہ ہے، اور ہمارے تمام تر ممالک کے اندر رہنے والے لوگ ہماری مملکتوں کو واقعتاً آزاد ممالک سمجھتے ہیں، اور پھر وہاں پر شور مچاتے ہیں کہ اب ہم یہ کر دیں گے، اب ہم فلانا کر دیں گے، اور اس طرح کے شور مچانے والے ہمارے وہ علماء کرام ہیں جو عالمی حالات سے بالکل اندھے بہرے ہوتے ہیں، انہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا سیاست کو من حیث القوم اختیار کرنا چاہیے، اس لیے نہیں کہ قوم چند بندوں کو سیاست کے نام پہ قوم کو لوٹنے کے لیے چھوڑ دے، ہر فرد کو اس میں سرگرمی اختیار کر لینی چاہیے۔ فرد کو ان معاملات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا کھیل کیا جا رہا ہے، کیسے کیا جا رہا ہے، ہماری نسلوں کو کیسے کیسے عالمی حکمرانوں کے غلام بنایا جا رہا ہے، اور ہمارے نسل در نسل کو عالمی حکمرانوں کے کیسے مقروض بنایا جا رہا ہے۔ ان سارے معاملات کو جب سے ہم نے سمجھنا چھوڑا ہے، ہم نسل در نسل غلام ہوتے چلے گئے ہیں
نسل در نسل مقروض ہوتے چلے گئے ہیں۔ ہماری نسل آئندہ کئی نسل غلام ہوں گی، پتہ نہیں آزادی کب دیکھی جائے گی۔ اور آزادی ان قوموں کو ملتی ہے جو قومیں اپنے معاملات کو سنجیدہ بنیادوں پر لیں، لیکن جو قومیں اپنے معاملات کو خود سنجیدہ نہیں لیتے ہیں، دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ رب العزت کبھی بھی کسی قوم کے معاملے کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم من حیث القوم، ایک ایک فرد خود اپنے معاملے کو سنجیدہ نہ لے، خود اس کو بدلنا نہ چاہے، کیونکہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ذات ہے، اسی کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ ہمیں اگر ضرورت ہے، ہمیں ان کی بتائی ہوئی راستوں کی تلاش کرنی چاہیے، ان کی بتائی ہوئی ضابطوں کی پیروی کرتے ہوئے اپنے معاملات کو خود لینا ہوگا اور اپنے معاملات پر خود غور کرنا ہوگا۔ اپنے اختیارات دوسرے جہلاء اور ڈاکوؤں اور لٹیروں کے سپرد نہیں کرنا چاہیے، یا پھر اگر سیاسی معاملات کو جانتے بھی ہو لیکن وہ لالچی ہو، کمیشن خور سیاستدان ہو، کمیشن خور مذہبی رہنما ہو، ان کے حوالے بھی نہیں کرنے چاہیے۔ جب ہم خود سنجیدہ ہوں گے تو ہم بڑے مجلس میں اس کے سامنے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیسی پالیسی تم نے طے کی ہے، حقیقت تو ایسا نہیں ہے۔ تو جب ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوگا، وہ ہمیں جذباتی بنا کر کسی بھی انداز میں، ان کی زبان بڑی گیلی ہوتی ہے، چھرب زبان ہوتے ہیں، وہ الفاظ کو اور جملوں کو ایسے ترتیب دیتے ہیں کہ لوگوں کو آسانی کے ساتھ بیوقوف بنا دیتے ہیں اور پورے جمکٹے کو چیخنے چلانے اور شور شرابے پہ مجبور کر دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور دیندار بھی کہتے ہیں، اور دیانتداری نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم نے اپنے جمعوں کو اجتماعی سیاسی اور عبادتی سیاسی بنانا ہوگا۔ جب تک ہم جمعوں کے اجتماع کو اجتماعی سیاسی اور عبادتی سیاسی نہیں بنائیں گے، ہم اندھے بیرے اور پسماندہ حال قوم رہیں گے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، پھر جب نماز پوری ہو چکے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے رہو تاکہ تم مراد کو پہنچ جاؤ۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ جب جمعے میں ہم نے جمعے کے لیے بلایا گیا، ہمارے اس وقت کا تعارض دو چیزوں کے درمیان آیا، دینی معاملے اور دنیوی معاملے، سیاسی معاملے اور دنیوی معاملے، ان دونوں کا تعارض آیا تو ہم نے دینی معاملے کو اختیار کرنا ہے، دینی معاملے کو اختیار کرنا ہے، دنیوی کو چھوڑ دینا ہے، کیونکہ ہم نے اصل معاملے کو سمجھنا ہے اور ہمارے لیے اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر رکھا ہے۔ لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دین کے لیے آپ نے دنیا چھوڑ دیا تو مستقل گوشہ نشینی اختیار نہیں کرنی ہے۔ جب اس وقت کے اس فریضے کی ادائیگی سے فارغ ہو جاؤ تو پھر واپس لوٹ جاؤ، اپنے معاشی حالت کو بھی استوارنا ہے، معاشی بدحالی میں نہیں رہنا ہے، کیونکہ عموماً لوگ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم احیینی مسکینا و امتنی مسکینا واحشرنی علی زمرۃ المساکین، کہ اے اللہ، اے رب العزت، مجھے زندگی دے مسکینوں کے درمیان، مجھے اگر زندگی سے لے جانا ہو تو مسکینوں کے درمیان اور آخرت میں اٹھانا ہو تو مسکینوں کے درمیان۔ اس کا مقصد عموماً ہمارے علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ آپ مسکنت کو اختیار کریں، آپ غریب ہو جائیں تو یہ غریب ہو جانا، در پدر ہو جانا، برباد ہو جانا، فقیر ہو جانا، یہ عقل مندی نہیں ہے، نہ یہ انسانیت ہے۔ کیونکہ ایک اور مقام پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ انسان کی نہایت ہی معاشی بدحالی اس کو کفر تک بھی پہنچا سکتا ہے، اور لوگ اس کی غریبی اور اس کی بدحالی کو بے دینی پر لا سکتا ہے۔ لہذا فقر کو باقاعدہ اختیار نہیں کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں پر یہ فرمایا ہے وہ اس لحاظ سے تاکہ لوگوں کو شوق ہو کمزور لوگوں کے ساتھ معاونت اور ان کی دادرسی کی، کیونکہ میری محبت غریبوں کے ساتھ اس حد تک ہے کہ میں جینا بھی ان کے ساتھ چاہتا ہوں، میں دنیا سے جانا بھی ان کے ساتھ چاہتا ہوں، اور آخرت میں اٹھنا بھی ان کے ساتھ چاہتا ہوں۔ لہٰذا جو لوگ میرے محفل کے اور میرے اس مجلس کے
شرکا بننا چاہتے ہیں وہ میرے ان محبوبین کے ساتھ معاونت کرے، ان محبوبین کے ساتھ تعاون کرے، ان محبوبین کے مددگار بنے، تاکہ ان کے مجالس کا حصہ بنے، اس دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کا مقصد یہ ہے، لیکن غلط تعبیر بیان کر کے لوگوں کو مسکنت اور فقر اور بھیک منگی پر مجبور کیا جاتا ہے، یہ بھی مقصد نہیں ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ جب اس فریضے کی ادائیگی سے فارغ ہو جاؤ تو فانتشروا فی الارض، پھر زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل اور مہربانیوں کو تلاش کرو۔ اس کی فضل کیا ہے؟ یعنی حلال رزق کی تلاش کرو اور حلال رزق کے لیے نکلو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو کثرت سے یاد رکھو۔ عموماً کیا کیا جاتا ہے؟ بیٹھ جاتے ہیں 1000 مرتبہ اللہ 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 کرتے رہو، اور پھر بعد میں جا کر جو بھی خرافات کرتے رہو، جتنا بھی ظلم کرتے رہو، کوئی مطلب نہیں۔ لہٰذا ذکر کا بنیادی مقصد یاد کرنے کا ہے کہ اللہ کو یاد رکھو، یعنی کسی کے ساتھ بھی معاملہ کرتے ہوئے اللہ یاد رکھا جائے۔ آپ کسی کو کچھ دے رہے ہیں تو اللہ یاد ہو کہ میری پکڑ ہوگی، میں کچھ غلط تو نہیں دے رہا ہوں۔ اگر کسی سے کچھ لے رہے ہیں تو بھی اللہ یاد ہو، اور اسے بھی یاد دلایا جائے کہ ایک اور وقت ہے جس میں پکڑ ہوگی، تم اور تیرا ایمان، تم اور تیرا خدا، تم صحیح دے رہے ہو غلط دے رہے ہو۔ تو لہٰذا یہ چیزیں آدمی کے سامنے ہوں تو زندگی کی کسی بھی لمحے میں کسی کو کچھ سمجھایا جا رہا ہو تو غلط نہ ہو، اس میں بددیانتی نہیں ہو، کسی کو کچھ دیا جا رہا ہو تو اس میں بددیانتی نہ ہو، کسی کو کچھ سکھایا جا رہا ہو تو اس میں بددیانتی نہ ہو۔ ہر لمحے میں جہاں پر بھی تمہیں اللہ کی فضل کی تلاش ہو وہاں پر اللہ کی یاد بھی رہے، تو لعلکم تفلحون، تو تاکہ تم مراد کو پہنچ جاؤ۔ تو مراد کو آدمی کس وقت پہنچ سکتا ہے؟ وہ اللہ کی رضا ہے مراد، اور اللہ کی رضا میں آدمی اس وقت پہنچ سکتا ہے کہ زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کو یاد رکھے، اللہ سے غافل نہ ہو، تاکہ تمام تر معاملات اللہ کی ہدایات کے مطابق ہوں۔ لیکن جو لوگ ان چیزوں کو پیش نظر نہیں رکھتے ہیں، جسے اوپر 2 آیتوں میں ذکر ہوا ہے، آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10 میں، اس کی بیماری کیا ہو جاتی ہے؟ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا الیہا وترکوک قائما۔ بنیادی طور پر تو اس سے اسی دور میں وہ لوگ مراد تھے جو انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ پڑھتے ہوئے چھوڑ دیا تھا ایک قافلے کو دیکھ کر کہ وہ تجارتی قافلہ پہنچ گیا تھا۔ تو عموماً اس زمانے میں جب تجارتی قافلے پہنچتے تھے، اور اس دور میں بھی یہی کوشش ہوتی ہے، لوگ جو یہ بڑی بڑی منڈیوں میں جاتے ہیں نیلام کے وقت تو کوشش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے پہنچے، تاکہ پہلی بولیوں میں ان کو چیزیں لوگوں سے پہلے ملے، اچھی قیمت پر ملے، پھر وہ چند پیسے اوپر رکھ کے اگلوں کو بیچیں۔ تو اس وقت بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے اور تجارتی قافلہ آئے، اور عموماً جو قافلے ایک زمانے میں آیا کرتے تھے تو اونٹوں پر قافلے ہوتے تھے، تو ان کے گلوں میں گھنٹیاں ہوتی تھی، تو وہ قافلے کے پہنچنے سے ان کی آوازیں اور ان کی باندھنے کی اور ان کی ادھر ادھر کرنے پہ جو آوازیں اونٹوں پر قافلے کی جانوروں پر کسی جاتی تھی وہ علامت ہوتی تھی، تو لوگ ان کو سن لیتے تھے تو سارے دوڑ پڑتے تھے اس طرف۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے تھے، تو اس وقت ان لوگوں نے جب قافلہ کو دیکھا تو وہ سارے لوگ اس طرف دوڑ پڑے کہ ہم جلد سے جلد یہ چیزیں خرید لیں تاکہ پھر بعد میں اچھے داموں بیچ سکیں۔ تو اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ طریقہ کرنے پر اللہ رب العزت نے ان آیتوں کا نزول فرمایا تھا۔ تو بنیادی طور پر تو وہی لوگ مراد ہے، لیکن اس دور میں بھی اگر کسی طبقے کی عادت یہ ہو کہ ایک طرف اسے دین کے لیے بلایا جائے، دوسری طرف اس کے دنیوی مقاصد ہو، تو یہ اس طرف نہ دوڑے جس طرح وہ لوگ دوڑے تھے۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا چھوڑ دیا۔ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، ایسے لوگوں کو پر اس حقیقت کو واضح کیا جائے کہ جو کچھ اللہ رب العزت کے پاس ہے وہ تمہارے تجارت اور تمہارے کھیل کود سے زیادہ خیر ہے اس میں، لہٰذا جس میں زیادہ خیر ہو اسے اختیار کیا جائے۔ اور زیادہ خیر کس طرح کہ وہاں پر جو بتایا جا رہا تھا وہ زندگی اور مستقبل کے معاملات بتائے جا رہے تھے، دشمنوں سے بچنے کے اصول اور ضابطے بتائے جا رہے تھے، اور اپنے آپ کو کامیاب اور کامران رکھنے کے قاعدے بتائے جا رہے تھے، لیکن وہ اپنے مستقبل کے اور اس وقت کی کامیابی کے قاعدے اور ضابطوں سے بے خبر رہ کر اس طرف دوڑ پڑے جو وقتی ضرورت تھی۔
تو جو بنیادی مقاصد تھے انہیں نظر انداز کیا۔ لہٰذا جب بھی معاملات ایسے پیش آئیں کہ ایک طرف تمہارے مستقبل اور آخرت اور دین دنیا کے وہ معاملات جو الہیات سے متعلق ہو، اس کو سب سے مقدم رکھا جائے، اہم رکھا جائے، کیونکہ اسی میں زیادہ خیر ہے بنسبت اس چیز کے جس کو ہم اپنے لیے ضرورت سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ مقصد ہے، اس میں خیر ہے دنیا اور آخرت کی، اور یہ ضرورت ہے، وقتی ہے، ختم ہو جائے گا۔ واللہ خیر الرازقین، کیونکہ اگر اہل ایمان ہیں، ایمان ان کے پاس ہے، اللہ پر بھروسہ ہے اور اس کا یہ یقین ہے کہ رزق دینے والی ذات اللہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی سب سے بہتر روزی دینے والا ہے، کیونکہ رزق کی ذمہ داری انہوں نے لی ہے، وہ رزق دے گا، چاہے اللہ کو کوئی مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، رزق باہم پہنچاتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ مخلوق جو سرے سے کمانا جانتا ہی نہیں ہے، کمانے کے ہنر ہی نہیں رکھتے، ان کو بھی اللہ رب العزت روزی دیتا ہے۔ اور روزی کے کئی سارے طور طریقے ہیں کہ کس کس طرح وہ دیتے ہیں، ان کی کئی ساری حکایات ہے کہ کیسے رزق دینے کے ان کے طریقہ کار ہیں، اور کہاں کہاں دیتے ہیں، کتنی تاریکیوں میں دیتے ہیں، کتنے بند اور پوشیدہ جگہوں پر دیتے ہیں رزق۔ تو رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، دنیوی عمل کی ذمہ داری انسان پر چھوڑی گئی ہے، لہٰذا انسان ان چیزوں پر نظر رکھے جو ان کی ذمہ داری ہے، اور انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے آپ کے اور اپنے مستقبل کی اور اپنے آل و اولاد کے اور اپنے دوست و احباب اور ساتھیوں کے رشتہ داروں کے فکر کرے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کن مسائل پہ مبتلا ہے، کیا ظلم ہو رہا ہے، کیا زیادتی ہو رہی ہے۔ ان معاملات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، انسان ان معاملات پر اپنے آپ کو ذمہ دار بنائے۔ رزق کے ذمہ دار اللہ رب العزت ہے، معمولی حرکت کر لے اللہ رب العزت بھوکا نہیں رکھے گا۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھے۔ اب ان 3 آخری آیتوں کا خلاصہ کیا ہوا کہ لوگوں کو دیکھا جائے، وہ لوگ جو جمعے کو جمعہ اجتماعی سیاسیہ نہیں مانتے ہیں یا اس کو عبادت سیاسیہ نہیں مانتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ باقاعدہ منصوبے کے تحت لوگوں کو اندھا بہرا بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم نے خدا کو 3 بنیادوں پر لازماً ماننا ہے۔ توحید، جس کو توحید کہا جاتا ہے، توحید کے 3 اطراف ہیں۔ ہم توحید کو ایک جانب سے مانتے ہیں، عموماً 2 اطراف سے نہیں مانتے ہیں۔ 3 اطراف کیا ہے؟ ہم پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یعنی ہم نے توحید اس خدا پر جس کے ذات میں اس کے نظام ربوبیت میں توحید ہے، وہ سب کو یکساں رزق پہنچاتا ہے، جس کی بادشاہت میں توحید ہے، تمام کائنات پر اس کی بادشاہی ہے، کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے کہ جہاں پر کسی اور کی بادشاہت ہو۔ اور الہ الناس، تمام کائنات میں وہی معبود ہے، کوئی اور معبود نہیں ہے، کہیں پر بھی کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جہاں پر کوئی اور معبود ہو۔ لیکن ہمارے یہاں تمام تر جمعے کے اجتماعات میں صرف اللہ رب العزت کے توحید کے ایک گوشے پر لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے کہ اسی کی عبادت کرو۔ اب عبادت کی کئی ساری صورتیں ان کے سامنے ہیں، نماز پڑھو، حج ادا کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، کلمہ پڑھو، بس یہ 5 ارکان پورے کرو، باقی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ نظام ربوبیت پر توجہ کی ضرورت ہے کہ لوگ انسانوں کے روزی میں رکاوٹ کے باعث بنے ہوئے ہیں، اس بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بادشاہتیں، گلی گلی الگ بادشاہتیں ہیں، لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ اس وقت ہمارے ملک کے اندر 5 بادشاہتیں ہیں، ایک وفاقی بادشاہت، 4 صوبائی بادشاہتیں ہیں، قوم کو برباد کیا ہے، اور قومی تمام تر لیڈر جو ہے وہ نشے میں دم بخود پڑے ہوئے ہیں۔ کسی کو کوئی فکر نہیں ہے کہ 1.5 مہینے سے ملک کی معیشت بھی برباد ہو رہی ہے اور لوگ بھی بھوکے مر رہے ہیں، کاروبار بند پڑا ہوا ہے۔ جو بالکل بے روزگار لوگ تھے ان کی دادرسی کے لیے کسی کے پاس سکت باقی نہیں ہے۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو اپنے آپ کو قومی غمخوار سمجھتے تھے، مذہبی دیندار رہنما سمجھتے تھے، سب مردے پڑے ہیں، کسی کے اندر احساس نہیں ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جو قوم کو سیاسی شعور سے دور لے جائیں، اندھا بہرا رکھے، چاہے وہ عام سیاسی لیڈر ہو، چاہے وہ پروفیسر ہو، چاہے وہ محدث ہو، چاہے وہ مفسر ہو، چاہے وہ مسجد کے خطیب ہو، یہ سارے دیدہ دانستہ قوم کے شعوری قاتل ہیں، ان سے دور رہا جائے۔
ان کی تقریروں سے بچا جائے، وہ قوم کو بربادی کے گھاٹ اتارنے والے ہیں۔ اور دوسری بات، اور صرف محض دینی عبادات میں اس طرح مشغول ہو جانا تو دنیوی معاملات کو مستقل ترک کر دینا جس کی وجہ سے فقر عام ہو جائے، تو یہ بھی انسانیت کا ایک مخصوص طبقے کے غلامی میں جانے کے مترادف ہے۔ لہذا دین یہ بھی نہیں سکھاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فسعوا الی وہ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، دین یہ سکھاتا ہے۔ اور جو طبقہ آپ کو صرف لا الہ الا اللہ کی ورد پر بٹھا دے، باقی تمام تر معاملات سے تمہیں کاٹ دے، تو یہ بھی جہلا طبقہ ہے۔ یہ اللہ کی بنیادی فطری نظام سے بے خبر رہ گئے ہیں۔ وہ لوگوں کو صرف اپنے سامنے جم کٹے کے طور پہ رکھنا چاہتے ہیں، دین سمجھانا نہیں چاہتے ہیں۔ اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ جب بھی تمہارا تقابل دو معاملات میں آئے، ایک تمہارا اجتماعی اور مستقبل اور سیاسی اور دینی بھی معاملہ ہو، اور دوسری طرف دنیوی معاملہ ہو، تو آپ نے مستقبل اور بنیادی مقاصد سیاسی امور اور دینی امور کو پیش نظر رکھنا ہے، دنیوی امور کو دوسرے طرف رکھنا ہے، کیونکہ ماقبل والا معاملہ مقصدی زندگی ہے اور دنیوی معاملہ ضرورت زندگی ہے۔ لہٰذا ہمیں مقصدی زندگی کو ترجیح دینی ہوگی ضرورتی زندگی کو، اور ضرورتی زندگی کا افضل ہو سکتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم ان اصولوں کو اپنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ